اچھا میں دو سوال اور کروں گا، ٹائم آپ کو میں زیادہ نہیں لے چاہتا. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس ہم تو زیادہ ہندوستان پاکستان اس پٹی کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر زیادہ پتہ ہے، یہ تھوڑا سا عرب دنیا کا، اور اہل سنت کی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدامت اور جدیدیت کا ایک ٹکراؤ رہا، اب بھی کسی حد تک موجود ہے. اور یہاں پر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جیسے، غامدی صاحب جیسے، اپنا سر سید جیسے، اور مطلب اس طرح کے پرویز اور اس ٹائپ کے بہت سے لوگ نکلے جنہوں نے مین اسٹریم تسنن سے بالکل یا تو باغی ہو گئے یا کافی حد تک کنارے ہو کر انہوں نے بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا اور جدید نظریات اور خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو کیا شیعہ دنیا میں ہمارے پاکستان میں ایک دو ایسے نام نظر آتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. تو آپ چونکہ عرب دنیا کو بھی جانتے ہیں اور ایران کو تو بہت اچھے سے، تو کیا وہاں پر بھی اس طرح کی کچھ ہے قدامت اور جدیدیت کے پرستوں میں کوئی ٹکراؤ مذہبی دائرے میں، اور ہے تو کس حد تک ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ روایت اور اس کے مقابل میں جدت، اس کا اختلاف یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. شیعوں کے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے. ہاں بر صغیر کی جو تشیع ہے، اب سبب اس کا جو بھی ہو، مجھے بھی اس کا احساس ہے اور میں نے کئی بار اس کا اظہار بھی کیا ہے، وہ اپنی بنیاد میں روایتی ہے، ٹریڈیشنل ہے، اس کی زیادہ توجہ مناظرانہ رہی ہے اور وہی اس کے اوپر اثرات ہیں. بالخصوص جو لکھنوی تشیع ہے اسے ہم دیکھتے ہیں تو اپنے انداز میں، اپنی بنیاد میں بالکل روایتی ہے، اس میں مناظرانہ اثرات ہیں، وہی ساری صورتحال ہے. بر صغیر میں چند ہی نام لیے جا سکتے ہیں تشیع کے جنہوں نے تھوڑا سا آپ کہہ لیجیے کہ روایت سے ہٹ کے بات کی ہو، ماضی میں بھی اب بھی. مثلا جیسے ڈاکٹر سید محسن نقوی صاحب ہیں. اب میں نے بالکل یوں نہیں کہتا کہ روایت کو ترک کرنے والے، ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہترین محقق ہیں، روایت سے بھی مربوط ہیں اور جدت بھی ان سے مخفی نہیں ہے. ان کا میں تو کبھی دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف انہوں نے روایت کو تھاما ہوا ہے، دوسری طرف وہ جدت کو لیے ہوئے ہیں. ایسا ہی وہ دونوں کے ساتھ چل رہے ہیں، بہترین انداز سے چل رہے ہیں. جب تک اوورآل بات کریں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بھی تنوع بہت زیادہ ہے، ڈائیورسٹی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی ترویج نہیں ہے. اس کی ترویج اس لیے نہیں ہے کہ اول تو اردو میں شیعہ مواد اتنا ہے نہیں ہے، دوسرا اگر ہے تو کون سا چھپتا ہے؟ وہ زیادہ تر چھپتا ہے یہ مثلا فضائل المصائب کی کتابیں ہیں، اور امامیہ جنتری ہے، مناظرانہ مواد ہے، زیادہ یہ چھپتا ہے. علمی مواد اردو میں تشیع کو موجود نہیں ہے، کم ہے، اگر ہے تو بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی چھاپتا نہیں ہے، کوئی خریدتا نہیں ہے. ویسے پڑھنے کی جو عادت ویسے ہی ختم ہو گئی. میں تو ڈاکٹر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے جو اصول کافی کی شرح کا کام شروع کیا ہوا ہے نا، میں اتنا زیادہ اس کو جب میں نے استاد گرامی کا کام دیکھیں کتنا بہترین ہے. اور آج کتنے شیعہ ہیں جو ان کے اس کام سے آگاہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کام دیکھیے، مکتبہ اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء اب کتنا اہم موضوع ہے. یہ اصول کافی کے شرح کا مقدمہ ہے. اب اس میں پوری انہوں نے تشیع کے ہاں جو تاریخ کی حدیث ہے بیان کر دیا. کتنے شیعہ ہیں جن کے پاس یہ کتاب ہے، جنہیں یہ معلوم ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں نے کئی بار درخواست کی کہ سر آپ اس کو کمپلیٹ شاید، تو انہوں نے کہا میرے پاس سب کچھ لکھا پڑھا موجود ہے لیکن اشاعت کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، کوئی اس پہ تیار نہیں ہے. تو یہ آپ بات صحیح ہے، اور بہت علمی شرح انہوں نے، میں تو اب طالب علم کے طور پر میں عربی کی کچھ دیکھی ہے. استاد محترم کا یعنی قدردان اس معنی میں، اور ان کی تحقیقات سے میں نے بھرپور استفادہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں طول عمر سے نوازے اور انہیں مکمل صحت یاب فرمائے تاکہ ہم ان سے استفادہ کریں. ان کا ہونا ایک غنیمت سے کم نہیں ہمارے لیے، انتہائی عاجزی ان کی ساری خدائی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. تو ہمارا یہ الگ ہے کہ ان کی قدر نہیں کی گئی. میرا یہ خیال ہے کہ ایسے لوگوں کی شیعہ سنی سے ہٹ کے میں اہل علم کی قدر کرنا چاہیے، اور میں اس کا لحاظ کرتا ہوں کہ آپ سے انہیں یعنی آپ کو ان سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، ایک علمی شخصیت ہیں تو ان کا اس لحاظ سے احترام ملحوظ رکھا جانا چاہیے. جو آپ بات آپ کی اگلی بات جو آپ نے کی، اور میں اس کی طرف اشارہ کروں کہ عرب دنیا ہو یا ایران، ان دونوں میں شیعہ فکر میں تنوع موجود ہے، ڈائیورسٹی موجود ہے، فقہی اور کلامی ہر دو لحاظ سے. میں موٹ سا نام اگر لوں تو لبنانی تشیع اپنے رنگ میں تھوڑی مختلف ہے ایرانی تشیع سے. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ لبنان خود وہاں مسیحی بھی موجود ہیں، دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، تو وہاں آپ کو تنوع دکھائی دے گا. جو ان کے کلچر میں موجود ہے تنوع، اس کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے. اس لیے آپ اگر سید محمد حسین فضل اللہ کو دیکھتے ہیں یا بعد میں ابھی حسین الخشن کی چیزیں دیکھ لیں، آپ کو کچھ اور رنگ دکھائی دے گا. یاسر عودہ کو دیکھ لیں جو ان کے شاگرد ہیں، ان کو دیکھ لیں. اچھا عراق میں اور ایران میں کیونکہ زیادہ اہل تشیع ہیں
تو اس کے عراق میں بھی مجھے تو تنوع نظر آتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا فرض کریں. اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے یعنی اس کا سبب یہ ایک تو حوضے کی وجہ سے روایت اپنی وہاں آپ کہہ لیں کہ اس کی روایت بہت مضبوط ہے حوضے کے سبب سے، اور اس کا بہت تحفظ کیا گیا. ایران میں جدت موجود ہے، ہر دور میں ہے، ہر دور میں رہی ہے. ابھی بھی وہاں پہ ایسے محققین موجود ہیں جو نئے نئے موضوعات پہ لکھتے ہیں، نئے نئے موضوعات پہ بات کرتے ہیں. اور حوضہ نے خود ایک حد تک یعنی آپ کہہ لیں کہ سفر کیا جدت کا. اور لیکن یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ روایت گریزی کا نام دے تو میرے خیال یہ تعبیر خطرناک ہوگی. میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہاں لبنان میں اور مثلاً کسی اور جگہ روایت گریزی نہیں، ایسا نہیں. روایت کے اندر سے داخلی ایک تنوع موجود ہے. اور میں کبھی دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ مختلف الشیعہ علامہ حلی کی فقہی کتاب ہے، وہ تنوع کو لیے ہوئے ہے. تو یہ شیعی فقہی ہے نا، ایسا ہی. ہاں فرق یہ ہوا کہ ایک نظریہ وقت کے ساتھ مشہور ہو گیا، دوسرا غیر مشہور ہو گیا. لیکن فقہ میں تنوع تو چلو پھر بھی سمجھ میں ہے نا، کلامی بھی ہے. کلام یہ اوائل المقالات آپ دیکھیں شیخ مفید کی، اس میں کلامی تنوع آپ کو دکھائی دے گا. اس طرح باقی کلامی ہماری کتابیں بڑی بڑی، اس میں آپ کو یہ اگر آپ رجال کشی کو دیکھیں تو اس میں اصحاب ائمہ کے اختلافات آپ کو موجود ملیں گے. کلامی اختلافات ہیں، عصمت کے باب میں ہے، عصمت کی نوعیت کیا ہے، کیسی ہے. مختلف موضوعات، کتنے ایسے موضوعات ہیں جن میں اختلافات ہیں اور مذکور ہیں. علم امام کی بحث میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو اختلاف ذکر کروں. شیخ مفید کے ہاں یہ ہے کہ امام کا کتنا علم ضروری ہے، کس حد تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی امور کا جاننا امام کے لیے ضروری ہے. غیب کے امور وغیرہ سارا دینی جتنے بھی امور ہیں نا اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے. کیا غیر دینی جتنے علوم ہیں ان سے امام کی آگاہی ضروری ہے یا نہیں ہے، ان کا رجحان ہے نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی نوبخت یہ بڑے کلامی شیعہ تھے، منطقی اور فلسفی شیعہ تھے. بنی نوبخت کا یہ نظریہ ہے کہ امام کے لیے سبھی علوم و فنون کا جاننا ضروری ہے. اس طرح تفصیل کا مسئلہ ہے، ائمہ افضل ہیں یا انبیاء ہیں، اس طرح بہت سے مسائل ہیں جن میں داخلی کلامی اختلافات ہیں. یا جیسے کچھ جدید مسائل جو سامنے آتے ہیں اس میں جیسے ہم کہیں ہاں جدید، جیسے آپ نے خود کام کیا ولایت فقیہ کا تصور ہے، اس پہ اختلاف موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور ایک عملی شکل ہے جو اچھے انداز سے جاری ہے. تو یہ تو رہیں گے اختلافات. بہت آج کے لیے میں ایک آخری سوال کروں گا. مجھے میرے پاس کچھ اور سوالات بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کا تعلق جن موضوعات سے اس پہ تو بہت ساری گفتگو ہونی ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ٹائم لوں گا. ابھی آپ نے حوضے کا اور وہاں کی تعلیمی اس کا بھی ذکر کیا، تو اس حوالے سے میرے ذہن ہمیشہ ایک سوال آتا ہے. ایک تو تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو ہمیں بتائیں کہ یہ حوضہ کیا ہے اور وہاں کا نظام تعلیم کا. دوسرا، ہم تو شروع بچپن سے سنتے آ رہے اور ہمارے والد صاحب کے دور سے بھی پاکستان ہندوستان سے ہزاروں لوگ آج تک گئے ہوں گے پڑھنے نجف اور یہاں پر قم وغیرہ اور ایران عراق دونوں. تو جس طرح وہاں عرب دنیا میں یا خود ایران میں بڑے بڑے مراجین اور بڑے مفسرین، متکلمین، بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے اور ابھی موجود ہے، تو ہمارے یہاں سے جانے والے لوگ اتنے زیادہ کیوں کوئی صاحب نظر مجتہد یا کوئی ایسا مرجع، سوائے ایک دو کے نجفی صاحب تھے، نجفی صاحب جن کو کہا جاتا ہے، یا آج کل ہمارے بشیر نجفی صاحب وہاں پر موجود ہے عراق میں. لیکن جس تعداد میں لوگ جا رہے اس تعداد میں کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ ایسا کیا وجہ ہو سکتی اس کی؟ جو حوضے کی بات آپ نے کی وہ تو الگ موضوع ہے. حوضے کا نظام تعلیم، حوضہ کہتے کسے ہیں، پورا ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جیسے آپ سوال کر رہے ہیں کہ صاحب نظر لوگ برِ صغیر کے کیوں پیدا نہیں ہو رہے، تو برِ صغیر کا ماضی اس لحاظ سے شاندار تھا. ماضی میں بڑے فقہا، علماء، مناظر پیدا کیے ہیں برِ صغیر نے ماضی میں. ابھی کچھ عرصہ سے یہ صورتحال ہوئی ہے کہ ایک تو ترجیحات بدلی ہیں. یہاں اہل تشیعت حلقوں میں خطابت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. صحیح. وہاں جو سنجیدہ طالب علم ہے حوضے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں پاکستان میں جانا ہے تو انہیں خطابت کرنا ہے. لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے طے کرتے ہیں کہ آپ کس درجے کے عالم ہیں. لوگ آپ کی حوصلہ افزائی اس کے مطابق کرتے ہیں. پھر لوگوں کے ہاں جو رجحان ہے سننے کا زیادہ ہے. اہل تشیعوں کے ہاں ایک عمومی روش جو ابھی مدارس میں بھی شروع ہو گئی ہے، عوام میں تو پہلے ہے، ایک ہی مجالس کروا لیں، آدھا حصہ سنجیدہ گفتگو کا ہوگا اگر مدرسے میں ہے، اگر سنجیدہ شیعہ حلقے میں ہو رہی ہے، آدھا حصہ رلانے کا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ آپ کی تحریر کتاب خوانی وہ جاتی رہی. علماء بھی پھر نہیں لکھتے، حوصلہ افزائی نہیں اس میں. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، وہی ماحول کا فرق ہے. ایران اور عراق یا لبنان
وہاں علمی ماحول موجود ہے مذہبی حوالے سے، وہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں کے مذہبی ابحاث سے ایک طرح سے لگاؤ رکھتا ہے، وہ وہاں سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہوا ہے، برصغیر میں یہ ہوا ہے تشیعوں کے ہاں، انہوں نے ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، میٹرک تک وہ پڑھتا ہے، نارمل رہتا ہے، میٹرک کے بعد وہ مدرسے میں جاتا ہے، اور مدرسے میں بھی ابتدائی چیزیں پڑھتے ہوئے جب وہ حوزے میں جاتا ہے ایران یا عراق، تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرو سے شروع کر رہا ہوتا ہے، صحیح، اس کا فکری سفر صفر سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا جو موجودہ نظام اجتہاد ہے، ایک حد تک ہم اسے بھی معنی کہہ سکتے ہیں، وہ ایسے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ ایک مرجعیت کا تصور یہ صفوی دور میں بڑا پختہ ہوا کہ مرجع ایک ہونا چاہیے۔ صحیح، اب اس کے عوامل کیا تھے، اس کے پیچھے کیا تصورات تھے، اس کے بارے میں مختلف توجیہات ہیں، مثلا انسان کامل کا تصور ہے، یا امام کی طرح نائب امام کا ایک تصور پیش کیا گیا، جیسے امام کائنات کے لیے ایک ہو، دینی مرجع بھی ایک ہو، اور وہ کون ہو سکتا ہے، فقیہ کو قرار دے دیا گیا۔ یا جو عثمان خلا شیخ الاسلام ہاں، شیخ الاسلام کا تصور تھا وہ۔ اچھا، وقت کے ساتھ وہ ایک والا تصور تو نہ رہا، لیکن مرجعیت کو یوں پیش کیا گیا کہ اگر زیادہ سے زیادہ چند لوگ ہوں گے جو مثلا اس میں قید لگا دی گئی عالم ہونے کی، جو سب سے بڑا عالم ہے وہی فتویٰ دے سکے گا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعوں میں چند فقہا کے علاوہ باقی سارے علماء، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ فقہ کے فتوے پر عمل کرنا، اور فتویٰ بھی بلا دلیل، تو از خود قرآن و احادیث سے وہ جیسے ہوتا ہے لا تعلق ہو جانا بننا۔ اور ایک آدمی ہے اگر اس نے مقلد ہی رہنا ہے تو قرآن و حدیث کو براہ راست وہ اس طرح نہیں دیکھتا، اور وہ صاحب نظر اس میں نہیں ہو رہتے۔ پھر ہمارا ماحول بھی ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم کی قدردانی نہیں، جو سننے میں ملتا ہے اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے، آپ کے علم ایسا ہی ہے، جو آدمی یہاں کام کرتا ہے، لکھتا ہے یا پڑھتا ہے، اس کی قدر نہیں ہے سماج میں، تو یہ بھی ایک طرح سے سبب ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لوگ دیکھتے ہیں کس چیز کو قبولیت حاصل ہے عوامی سطح پہ، وہ خطابت کو ہے، تو حوضے میں بھی میں دیکھتا ہوں دوستوں کو، جاننے والوں کو، وہ دن رات تقاریر رٹتے ہیں، خطابت کی طرف توجہ دیتے ہیں، اسی سے طے ہوتا ہے کون کتنا بڑا عالم ہے۔ آپ کسی ایسے اسکالر کا نام لیں جس کا علمی کام ہو اور شیعہ سماج میں اس کا نام لیں برصغیر میں، تو شاید وہ معروف نہ ہو۔ ایک خطیب جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، صرف خطابت کرنا جانتا ہے، اس کو بچہ بچہ جانتا ہوگا۔ صحیح، تو اس طرح کی چیزیں سبب بنی ہیں کہ ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کا ذوق وقت کے ساتھ ابھی مزید دم توڑتا جا رہا ہے، اور جسے آپ کہہ رہے ہیں صاحب نظر پیدا نہیں ہوتے، واقعی اس کا فقدان ہمارے لیے بھی باعث تشویش ہے، پریشانی کا موجب ہے کہ حوزہ کیوں بانج ہوتا جا رہا ہے ہماری نسبت سے۔ وہاں تو محققین موجود ہیں ہماری نسبت سے، کتنی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں اور وہ صاحب نظر نہیں ہیں۔ ایسا ہی کوئی ایک فیلڈ میں ایک آدمی نے مہارت حاصل کی، وہ بہت مشکل ہے، بہت اچھا، نہ اتنا حوصلہ ہے لوگوں کے پاس، نہ اتنی محنت ہے، نہ اتنی توجہ ہے۔ بعض لوگ، میں یہ کلی نفی نہیں کر رہا، نہیں ہے، جیسے ہم بھی کلی نفی نہیں کر رہے، بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تعداد کے حساب سے یا جو اتنا کام ہو رہا ہے اس کے حساب سے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب نظر لوگ ہیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد حضرات میں یعنی پڑھ رہی ہے، اس لیے میں نے پہلے شرط لگائی مجتہدین یا مراجی اس لیول کے، باقی علماء اور محققین اس طرح کے لوگ تو موجود ہیں۔ پنجاب کے بعض ضلع ہیں، ان کی اضلاع ہیں پنجاب کے بعض، ان کی بڑی تعداد وہاں پڑھ رہی ہے، تو جب میں سوچتا ہوں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جو صاحب نظر ہیں، تو مجھے خود پریشانی ہوتی ہے کہ ہونا چاہیے تھا، جب اتنا عرصہ وہاں پڑھ رہے ہیں اور مدتوں حوضے میں لگا رہے ہیں، 1-2 سال میں۔ ہاں، ہم خود لوگوں کو سن رہے ہیں 20-20 سال سے، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، اب کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، اس لیے زیادہ حیرت ہوتی ہے، ادروائز تو نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ میرے پاس مہمان کے طور پر، ہم نے آپ کو بلایا، پھر ہم نے آپ کو گھیر لیا کہ بھئی اب آپ کی جان نہیں چھوڑنی۔ اور بہت یہ دیکھیں، میں آخر میں پھر دوبارہ تکرار کروں گا، یہ میرا پرسیپشن ہے، یہ میری رائے ہے، میری آراء ہیں، یہ وہ ہے جو میں سمجھا ہوں، تو مجھے اس پہ کوئی اصرار نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہی حرف آخر ہے، ایسا نہیں ہے، اور انشاءاللہ کا سفر بڑھتا جائے گا آگے، اور بالکل میں اسی سلسلے میں میں مزید پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، تو متبادل آراء بھی ہیں، اس کے مقابلے میں بھی نظریات ہیں جو میں نے کچھ بیان کیا ہے، اس سے اختلاف ہونا بھی چاہیے، بالکل، اور میں اس سے سراہتا ہوں، لیکن یہ جو ہم نے بات کی کوئی حرف آخر نہیں ہے انشاءاللہ۔ نہیں، ماشاءاللہ صاحب، سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ پہ آپ کی جو بہت اچھی پوسٹیں ہیں، خاص طور جو جدید کتابیں وغیرہ ان کا تعارف آپ لکھتے ہیں یا کچھ جدید مسائل، تو ہمارے لیے بہت حوصلہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھ کے یقیناً ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے، اور میں تو آج آپ کو فون پہ کہہ رہا تھا، آپ ہمارے لیے آئینہ ہیں، آپ میں اپنا آپ نظر آتا ہے ہمیں،
چلے جو سفر آپ نے کیا ہے ہاں سیم ہماری کیفیت بھی وہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو بس ہم سب یہ ہے کہ غور و فکر، تحقیق، ہاں مطالعہ، اس سے یہ دستبردار نہیں چیزیں ہونا چاہیے آدمی کو، اس سے مربوط اور رہنا کوئی چاہیے. خیال اگر کل میرا کچھ تھا اور آج تحقیق کے بعد اگر اس میں تبدیل ہے تو مجھے اس کو بیان کرنے یا اس رائے کو تبدیل کرنے میں کوئی مجھے آر یا کوئی وہ نہیں محسوس ہونا چاہیے. علم کی نشانی صاحب علم کی یہی ہے. تو بہت شکریہ صاحب، انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ جب آپ تشریف لائیں گے یا کبھی ہم زوم پہ بھی آپ سے انشاءاللہ مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. تھینک یو، بہت شکریہ.